بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وقال وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم ولا یعدہم الشیطان الا غرورا وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ امام بارگاہ علی رضا کے اس چھٹے عشرے کی آج تیسری مجلس ہے، اور میں کل بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصل عنوان تو ہمارا یہی ہے کہ موجودہ زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت، لیکن ساتھ میں ایک 40 کی وجہ سے، خود 40 کے دن کی اہمیت کی وجہ سے، پھر 40 میں زیارت کی وجہ سے، پھر وفات رسول خدا کی وجہ سے، اور پھر درمیان میں کچھ اور تاریخیں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی موضوع سے ہٹ کے بھی کچھ گفتگو ہوتی رہے گی۔ بر صغیر ہند و پاک یعنی ہندوستان و پاکستان کے بعض علاقوں میں آج کی رات شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ 24 سفر، آج شب 24 سفر ہے، تو 24 سفر شہادت کی تاریخ کے طور پہ منائی جاتی ہے، اور غالباً جنوبی ہند میں حیدرآباد اور اس کے اطراف میں یہ تاریخ سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ ان تاریخوں کے زیادہ تحقیقی سلسلے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ کئی بار معصوم نے تاریخوں کے حوالے سے ایک سوال کیا راویوں سے، اور وہی میں دہرا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ بات بیان کروں تو مجلس شروع ہو جائے گی۔ یہ گزارش ہے، یہ جو بالکل میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ حضرات بالکل آغاز مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، اور شروع مجلس سے لے کے پھر توسخانی میں بھی شریک ہوتے ہیں، مرثیے میں اور مجلس میں۔ تو کل سے آپ لوگ ذرا سا اور پیچھے ہو کے بیٹھیے گا، کیونکہ ویک ڈیز شروع ہو جائیں گے۔ ویک ڈیز میں یقیناً مومنین کرام کی تعداد خاصی کم رہے گی، تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا قریب آئیں، جو ذرا میرے لیے باعث زحمت بنتا ہے۔ یہ آپ ہی سے بات کہہ سکتا ہوں، جو بعد میں آ رہے ہیں ان کا اس اعلان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جملہ آپ نے معصوم کی زبان سے بار بار سنا ہے، زمانے حضور میں بھی اور زمانے غیبت میں بھی، یعنی جب 11 امام ہمارے سامنے تھے تب بھی، اور غیبت کے زمانے میں جب ایسے قابل بھروسہ مجتہدین اور مراجع نے، جن کی بات پہ شک نہیں کیا جا سکتا، امام سے ملاقات ہوئی اور یہ سوال کیا، تب بھی جواب ایک ہی آیا۔ کیونکہ آج کل لوگوں میں بہت زیادہ ایک چیز کا شوق ہے، اس لیے میں وقتاً فوقتاً رک کے مختلف مجالس میں ایک آدھ جملہ کہتا ہوں کہ ویسے جو لوگ امام سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی اکثریت غلط بیانی کرتی، اور غیبت کے اندر اس طرح سے امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی غلط ہے کہ امام سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، وہ بھی غلط، اور یہ بھی غلط ہے کہ عام سے مومنین اور عام سے لوگ اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہماری امام سے ملاقات ہوئی ہے اور امام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے یا یہ مسئلہ بتایا۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنے کئی مراجع کا ایک قول نقل کیا ہے، جس کی ملاقات ہوتی ہے وہ بتائے گا نہیں، جو بتا رہا ہے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور حقیقت یہی کہ جن کی ملاقات ہوئی ہے، آپ ان کے حالات پڑھیں گے تو وہ خود نہیں بتاتے، کسی نہ کسی طرح سے امام اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، یا ان کے مرنے کے بعد یہ راز سامنے آتا ہے، اور اس میں بھی پھر ہم انہی کی بات مانتے ہیں کہ جن کی سچائی کسی شک و شبہے سے بالاتر ہے، کہ اگر ہم ان کی سچائی پہ شک کر لیں تو غیبت کے زمانے میں جو ہمارا نظام مرجعیت ہے شاید وہ دھڑام سے گر پڑ۔ میں زیادہ اس تفصیل میں جا نہیں رہا ہوں، کیونکہ میرا موضوع تاریخ مرجعیت
یا تاریخ علماء نہیں. لیکن چونکہ آج کل بچوں کو، جوانوں کو، حتیٰ عورتوں کو بھی امام زمانہ کے حالات سے ذرا دلچسپی پیدا ہو گئی، تو یہ جو دو غلطیاں ہو رہی ہیں جو میں ہر سال کسی نہ کسی مجلس میں، بلکہ ایک عشرے کی کئی مجلس میں موقع ڈھونڈ کر بیان کر دیتا ہوں تاکہ اپنی ذمہ داری ادا ہو جائے. جن کو نہیں ماننا ہے وہ تو نہیں مانیں گے. ایک یہ ہے کہ زمانے کے حالات کوئی بھی اس میں واقعہ پیش آئے اسے کبھی ظہور کی علامات میں سے یقینی نہ سمجھ لیں. بھئی فلاں واقعہ ہو گیا، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ ظہور کی علامت. فلاں حادثہ پیش آ گیا، بھئی یہ تو ظہور کی علامت. فلاں کی موت ہو گئی، بھئی یہ تو ظہور کی علامت. فلاں شہر کی تباہی ہو گئی، یہ تو ظہور کی علامت ہے. یہ حماقت، میں لفظ حماقت بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کبھی نہ کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات کے دعویٰ کرنے والوں کی بات قبول نہیں کیجیے گا. اور اس میں ایک بات یاد رکھی کہ جو ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں تو ملاقات کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ امام کسی بھی فقہی اور شرعی مسئلے میں غیبت کبریٰ میں کوئی ہدایت نہیں دیں گے. کوئی بھی اگر فقہی اور شرعی مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ واجبات و حرام کا مسئلہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا قوم کے لیے، تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ مراجع اس میں تحقیق کر کے بتائیں. لیکن اب یہ ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش امام سے ملاقات ہو جائے تو براہ راست پوچھ لیں. اب یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی واقعاً امام سے ملاقات ہوتی. ہم ان کے دعوے کو قبول نہیں کریں گے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہماری امام سے ملاقات ہو رہی، تو ان کے لیے بھی ایک اصول ہے کہ اگر واقعاً وہ امام ہے تو واجب و حرام کے مسئلے میں دخل نہیں دیں گے. اب اس کے اندر دنیا میں عجیب عجیب تماشے ہو رہے ہیں، اس کو بیان کرنے لگوں گا تو ایک تو موضوع ہی بالکل بدل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو میری 7 مجلسیں اور باقی ہیں آج کے بعد. تو میں نے کہا نا کہ ہر مجلس میں تھوڑا تھوڑا سا اشارہ ہوگا تو اس میں کیا کہوں اگر آج ہی سب کہہ دوں. اور تیسرا یہ ہے کہ بعض چیزیں موجودہ حالات میں شاید کھل کے بیان کرنا ممکن بھی نہ ہو. لیکن یہ ایک فارمولہ، علامہ ہلی کا کتنا مشہور واقعہ ہے، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج مجھے ایک اور واقعہ پڑھنا، لیکن علامہ ہلی کا کتنا مشہور واقعہ کہ جب ایک مسئلہ شرعی ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور اتفاقاً ان کی ملاقات ہو گئی. لفظ اتفاقاً میں کہہ رہا ہوں، امام تو سوچ سمجھ کے ملے ہوں گے، علامہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے میری ملاقات ہو جائے گی، اور اتفاقاً ملاقات ہو گئی. اور کہا کہ مولا یہ مسئلہ میرے لیے الجھ کے رہ گیا، میں کیسے اس کو حل کروں. اس وقت تو میرے یعنی ساری دنیا اسلام میں میرے علاوہ، یہ جملہ ان کا نہیں ہے یہ میرا ہے، کہ میرے علاوہ اور تو کوئی مرجع ہی نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ غیبت میں ہم مسائل حلال و حرام کے نہیں بتاتے ہیں، لیکن تمہارے مسئلے کا حل ہے. جاؤ شیخ طوسی کی کتاب تہذیب کے فلاں صفحے پہ جا کے دیکھو، وہ حدیث مل جائے گی تو جو تمہارے مسئلے کو حل کرے گی. یعنی جو 11 امام غیبت سے پہلے بتا گئے ہیں انہی میں ہر مسئلے کا حل ہوگا. اگر کسی وجہ سے امام کو کوئی مسئلہ حل کرنا پڑے تو غیبت میں کوئی نئی حدیث نہیں آئے گی، جو آلریڈی حدیثیں دی جا چکی ہیں انہیں کی جانب اشارہ ہوگا کہ یہ حدیث آلریڈی میرے والد یا میرے دادا یا میرے پردادا بیان کر چکے، جا کے اس کو چیک کر لو. تو یہ ایک بہت اہم فارمولہ، اور ہماری قوم میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کاش ہماری امام سے ملاقات ہو جائے تو یہ تو جو اس وقت اتنے پیچیدہ مسئلے ہیں حل ہو جائیں گے. کتنا ہندی کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹائم نہیں، کتنی شانت ہو جائے گی ہماری کمیونٹی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر امام سے ملاقات ہو گئی تو مثلا یہ چاند کے مسئلے میں یا مثلا نماز کے اندر ولایت کے اعلان کے مسئلے میں، یہ بہت بڑے بڑے ہمارے پرابلم دنیا میں ہم کو 2 مختلف فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں، حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں. اچھا اب اس میں ایک چھوٹا سا جملہ اور کہہ دوں، جملہ چھوٹا ہے لیکن اس کا میسج بہت بڑا، وقت نہیں ہے کبھی اور اس پہ بات ہوگی. وہ یہ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ سے مطلب یہ مجمع نہیں، یہ بیچارہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہم مجلس کے شروع میں آ کے پھنس گئے، بہتر ہوتا مصائب کے وقت ہی آتے. لیکن کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت امام ہوتے
ہمارے ہیں تو ہمارے سامنے ہوتے, ڈائریکٹ ہمارا ایکسیس ہوتا, تو یہ سارے مسئلے پیش نہیں آتے. تو جو 11 امام رہ گئے آئے تھے وہ تھے, کیا ان کے زمانے میں یہ مسئلے پیش نہیں آ رہے تھے؟ اس سے بڑے مسئلے پیش آ رہے تھے. امام کے ہوتے ہوئے تھوڑا سا تذکرہ اس کا میں آخری مجلس میں یا اس سے ایک مجلس پہلے کروں گا, جو 8ویں امام کی امامت کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. لیکن کیا ائمہ کے زمانے میں یہ مسئلے اٹھتے تھے تو سب امام کی بات مان لیتے تھے؟ آج جو مرجع پہ اعتراض ہے اس سے بڑا اعتراض امام معصوم پر ہوتا تھا, لیکن موضوع کہیں اور چلا گیا. تو واپس آ جائیے اصل موضوع پر کہ تاریخوں میں اختلاف. معصومین, اور یہ بھی میں صرف آپ کی معلومات کے لیے اس لیے بتا دوں کہ میڈیا کی اس ترقی کے زمانے میں اب یہ باتیں چھپائی نہیں جا سکتی. پہلے چھپا دی جاتی تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی قوم کو کنفیوز کرنے کی. کون سی باتیں؟ کہ سوائے 3 یا 4 تاریخوں کے, دیکھیں 14 معصوم ہیں, ہر معصوم کی ولادت کی ایک تاریخ ہے, ہر معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے. امام زمانہ کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے تو غیبت کی تاریخ ہے, کس دن غائب ہوئے. تو 14 کو ملٹیپلائی کریں 2 سے, ہر امام کے لیے 2 تاریخیں تو ہیں نا, 28. ان میں سے شاید 3 یا 4 ایسی جو جس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ اس تاریخ کو پیش آئے. باقی ولادت اور شہادت کی ہر تاریخ میں اختلاف. لیکن پہلے یہ بتایا نہیں جاتا تھا جس علاقے میں جو تاریخ چل رہی ہے چلو اس کے حساب سے مناؤ. لیکن اب میڈیا کی ترقی کی وجہ سے اور دنیا میں گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے تقریباً ہر شہر میں مختلف علاقوں کے مومنین جمع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو. لکھنؤ کا مومن بھی ہوگا, امروہے کا مومن بھی ہوگا, دہلی کا مومن بھی ہوگا, بہار کا بھی ہوگا, بنگلور کا بھی ہوگا, حیدرآباد کا بھی ہوگا, کراچی کا بھی ہوگا, لاہور کا بھی ہوگا, پشاور کا بھی ہوگا, کوئٹہ کا بھی ہوگا, پارا چنار کا بھی ہوگا. یہ تو ہو گیا اردو اسپیکنگ. لیکن خالی یہ تو نہیں ہے, پھر ایران کے بھی ہوں گے, لبنان کے بھی ہوں گے, عراق کے بھی ہوں گے, تمام دنیا کے شیعہ. اور خالی شیعہ کیا, ہر قوم کے لوگ ان ملکوں میں جمع ہو گئے. اب یہ ہے کہ ہر علاقے میں جو تاریخ منائی جاتی ہے وہ اپنی تاریخ لے کے وہاں گئے. اور جب مومنین کرام ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے, یا آج کل جو میڈیا ہے نا کہ میسج آ جاتے ہیں, شہادت کی تاریخ کو میسج آ گیا, غم کا, ولادت کی تاریخ کو میسج آ گیا, خوشی کا. اب ہم ہکا بکا بیٹھے ہیں کہ تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے آج کس بات کی ہم خوشی منائیں. پتہ چلا اس علاقے میں مثلا ایران کے کسی علاقے میں یہ ولادت منائی جاتی, تو بھیج دیا اس نے میسج. یا جیسے میں نے کہا کہ حیدرآباد میں آج کی رات شہادت کی رات منائی جاتی ہے, اس نے بھیج دیا میسج. تو اب یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی. اور اس سے اندازہ کر لیں کہ اب چونکہ بہت سارے ہمارے اپنے چینل بھی ہیں جس پہ مجلسیں اور محفلیں آتی رہتی ہیں. اب وہاں پر بھی یہی ابھی اسی سال 15 شوال کو چھٹے امام کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تھا, جہاں پڑھ رہا تھا پھر وہ چلی گئی کسی چینل پر. کل میں بتا چکا ہوں مجھے نہیں چاہیے لیکن چلی گئی وہ چینل. اب نیچے کامنٹس آنے لگے, یہ کون سی نئی ڈیٹ ہے, یہ کہاں سے آ گئی ڈیٹ, یہ کہاں سے آ گیا سلسلہ. ان لوگوں کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی. تو یہ بات میں اس موضوع کی تفصیل 15 منٹ, اچھا 15 نکل گئے منٹ, جلدی آتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ جو مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوئے, مختلف نیشنلٹیز کے لوگ جمع ہوئے, تو اب تاریخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا. پہلے ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی بتانے کی کہ دوسرے علاقے میں کیا تاریخ ہے, جو مجمع ہمارے سامنے بس اس سے بات کرو. لیکن یہ یوٹیوب, یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, سیکنڈوں میں بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ بتانا پڑے گا کہ 28 میں سے 4 یا 5 کو چھوڑ کر باقی ساری تاریخیں اختلافی ہیں. آپ یہاں آ کر, یہاں اس خطے میں آ کر ایک تو تاریخ آپ نے اتنی اہم دیکھ, پورے انڈیا اور پورے پاکستان میں نکل جائیے, امام حسن کی وفات یا شہادت کی تاریخ 28 صفر, وہاں کوئی اختلاف نہیں. یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, یہاں 7 صفر, وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کا اس پہ اتفاق ہے, تمام محبان اہل بیت کا, چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں, کہ شہادت حسن مجتبیٰ ہے 28 صفر. لیکن اتنی پکی تاریخ ہمارے علاقوں کی دوسرے علاقے میں جا کے پتہ چلا کہ اس تاریخ کا وجود ہی نہیں ہے, کوئی اور تاریخ ہے. تو یہ باقی معصومین کے لیے بھی. اب آئیے 2 مختصر سی حدیث ہے. ایک زمانے حضور کی ہے جب امام حاضر تھے آنکھوں کے سامنے, ایک زمانے غیبت کی.
زمان ظہور کی حضور کی حدیث وہ ہے جو آپ شب قدر میں سنتے ہیں، سنتے ہوں گے ضرور آپ، کہ جب راوی نے جا کے چھٹے امام سے کہا کہ فرزند رسول، یہ جو شب قدر ہے جس میں سارے معاملات طے پاتے ہیں، اس کو معین کر کے آپ کیوں نہیں بتا دیتے کہ یہ آج کی رات شب قدر ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر 3 راتوں میں عبادت کر لو گے تو کیا نقصان کیا؟ 19، 21، 23۔ اب وہ امام سے سوال کر رہا ہے کہ آپ علم رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اصلی شب قدر کیا؟ اور امام کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا ہے ایک رات کو معین کرنے کی؟ 3 راتوں میں اگر عبادت ہو جائے، 3 راتوں میں عمل قرآن ہو جائے، 3 راتوں میں نماز شب قدر پڑھ لی جائے، 3 راتوں میں اگر زیارت شب قدر پڑھ لی جائے، کیا نقصان؟ بہت میں نے مختصر کیا کیونکہ ایک دم سے میری نگاہ گھڑی پہ پڑی تو پتہ چلا کہ ابھی تو آج کی مجلس شروع بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، ایک بہت ہی عظیم مرجع ہے ہمارے زمانے کی، 90 یا 91 میں انتقال ہوا ہے آغا شہاب الدین مرشی نجفی، عجیب مولائی قسم کے مرجع تھے وہ، 91، وہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ ان کی ایک زمانے میں ان کی 3 ملاقاتیں تو زمانے کے امام سے کنفرم ہے۔ ان میں سے ایک ملاقات میں انہوں نے وہ سوال کیا تھا جو مولائی ہی کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ خالی مرجع نہیں تھے، مولائی مرجع کہلاتے ہیں۔ انہی کی وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں، 91 میں انتقال ہوا، تو میرے کفن میں یہ رومال رکھنا جس میں وہ آنسو ہیں جو میں نے ساری زندگی امام مظلوم کی مجلسوں میں بہائے، یہ رومال میرے کفن میں ضرور رکھنا۔ بڑے بڑے مولائی بھی ایسی وصیت کرتے ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو ایک عجیب شخصیت تھی، میڈیا نہیں تھا، تو جو آغائے تقی بہجت کو ایک شہرت مل گئی، شاید اس سے زیادہ ان کو ملتی، لیکن وہ بھی شہرت سے انتہائی نفرت کرنے والے تھے۔ تو ان کی جب ایک ملاقات ہوئی، 3 ملاقاتیں ان کی کنفرم ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوئی ہیں، وہ تو بتاتے ہی نہیں تھے۔ اس میں ایک ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ مولا امام زمانہ ایک مسئلے کو میرے لیے حل کر دیے، اور وہ یہ ہے کہ شہزادی کونین کی قبر کہاں؟ کائنات کی عظیم ترین شخصیت جو حدیث کسا میں اعلان ہو رہا ہے، وما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا ارضا ولا شمسا منیرا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحر الا لاجلکم، یہ آسمان ہو کہ زمین، سورج ہو کہ چاند، یہ سب تیرے تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور تم کون لوگ ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا، آغاز فاطمہ سے ہوتا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، قبر پتہ نہیں۔ تو ذرا مجھے بتا دیجیے، اچھا یہ سید اصلی بھی ہیں بلکہ نسب کے، علم انساب کے، جو انگریزی میں فیملی ٹری کہلاتے ہیں، ماہر ترین انسان تھے۔ جب کسی کی سیادت پہ شک ہوتا تھا کہ یہ سید ہے کہ نہیں، جیسے ہندوستان میں ایک محاورہ چلتا ہے نا کہ سیدوں کی 3 قسمیں، کچھ سید آلے ہیں، کچھ پالے ہیں، کچھ تالے ہیں، گالی نہیں، رشتہ۔ تو اسی طرح پاکستان میں جو ہوتا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان بنے تو اکثر کے شجرے جل گئے، ہندوؤں نے چھانٹ کے صرف شجروں پہ حملہ کیا اور ان کو جلا دیا مثلا۔ تو اب یہ جو ماحول میں کسی کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو یہی وہ اتھارٹیز ہے کہ لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ معصومین میں سے ہر ایک کی اولاد ان کے زمانے تک 91 تک کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے اور کتنے ان کے بیٹے اور بیٹیاں۔ تو ایک عجیب شخصیت سوال کر رہے، مولا اگر مجھے معلوم ہو جائے تو امام کا جواب کیا تھا؟ زمانے کا امام، کہ اگر تم 1 سے زیادہ جگہوں پہ جا کے زیارت پڑھو اور آنسو بہاؤ اور شہزادی کو یعنی میری دادی کو پکارو تو اس میں نقصان کیا؟ تو اب یہ دیکھیے بڑی بڑی اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جانے کے باوجود 21 منٹ میں نے آپ کے لے لیے۔ تو تاریخوں کا اختلاف ہو کہ روزوں کا اختلاف ہو، اس میں ہمیں زیادہ نہیں پڑھنا، ہمیں تو کام کی بات دیکھنا، معصوم کا ذکر کرنا ہے۔ جو تاریخ ولادت کی ہے خوشی منائیں گے، جو تاریخ شہادت کی ہے غم منائیں گے۔ جہاں پہ امام کی قبر کی نسبت دی گئی ہے وہاں جا کے ماتم بھی کریں گے، پرسہ بھی دیں گے، آنسو بھی بہائیں گے، زیارت بھی پڑھیں گے اور توسل و شفاعت کی درخواست بھی کریں گے۔ بس یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ تو آج بھی شہزادی کی شہادت کی اگر تاریخ کی ایک روایت ہے تو مصائب میں تھوڑا سا ذکر شہزادی کا ہوگا، لیکن
اصل مسئلہ جو اس سے بڑا، اور وہ یہ ہے کہ جو آ کر ہمارے ان مسائل کو حل کر دے گا نا، یہی تو پیغام مل رہا ہے نا، اس کے آتے وقت ہم ایمان پہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ آ تو جائے لیکن ہمارا مسئلہ حل نہ کرے، کیونکہ اس وقت ہمیں اس سے یہ کوئی بدتمیزی کا جملہ نہ بننے پائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور اس وقت ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو کہ شہزادی کہاں دفن ہے، کیونکہ ہم شہزادی کو ماننا ہی چھوڑ چکے ہوں گے. تو جو انتظار ہمارا ہے کہ باقی چیزوں کے علاوہ یہ مسئلے بھی معصوم حل کریں گے، یہ اسی وقت کام آئے گا نا کہ جب اس وقت ہم ایمان کے ساتھ، اور مسلسل روایتوں میں جملے آئے ہیں کہ دو موقع ایسے ہیں جب کثرت کے ساتھ لوگوں کے ایمان ضائع ہوتے ہیں. جیسے ماہ رمضان قریب آتا ہے تو اتنے سارے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ بیمار ہیں تو 11 مہینے اتنے صحت مند کہاں سے ہم کو گھومتے پھرتے نظر آ رہے. ہر ایک ایسی بیماری ڈھونڈ کے لے آتا، اور جیسے ہی کوئی پلین کراچی میں اترتا اتنی عورتوں کے حجاب اور اسکارف سروں سے اتر جاتے ہیں اور عبایا پرس کے اندر بند ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سی مشینری تھی یہ ہوائی جہاز کہ بیٹھتے وقت اتنا حجاب تھا، جب پیسنجر اتر رہے تو سارا حجاب غائب. ہوتی ہے نا دنیا میں مشینیں، ایک طرف سے ایک پروڈکٹ ڈالیں دوسری طرف سے کچھ اور بن کے باہر نکلتا. ایمان سب سے زیادہ، تیسری مثال میں نہیں دے رہا ہوں لیکن دے ہی دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ داڑیاں شیو ہوتی ہیں حج کے فوراً بعد. دوران حج تو لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، ایک تو حج میں پھر داڑھی اور پھر روزانہ وہاں کون شیو کی زحمت برداشت کرے اور کون ہے دیکھنے والا. لیکن جدہ ایئرپورٹ یا کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے جس کثرت سے داڑیاں شیو ہو رہی، مگر اس سے زیادہ خطرہ داڑھی شیو ہو کر آپ کا ایمان تو سلامت ہے، حجاب اتر کے ایمان تو سلامت ہے، بیماری کے سرٹیفکیٹ لے کے روزے معاف کرا کے ایمان تو سلامت ہے. دو موقع پہ تو ایمان ہی گئے، اور ان میں وہ موقع جو سب کے لیے ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہا وہ ہے موت. کیونکہ جس وقت موت کا وقت آتا اللہ ملک الموت کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ. وہاں ایک سسٹم اللہ کا بنا ہوا ہے، کیا SOP کہتے ہیں نا اس کو، شاید اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اللہ بتا دیا اور اس کے حساب سے ملک الموت وہ سارا سامان لے کے آتا ہے جس سے روحیں نکالی جاتی. یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ روایت، یہ حکایت بہت مشہور. لیکن اس سے پہلے میں اس کو سمجھانے کے لیے بہار الانوار کی جلد نمبر 9 اور جو میرے پاس ہے اس کے پیج نمبر 179 کی روایت پڑھ دوں. بہار الانوار ایک ایسی کتاب ہے جو کئی دفعہ چھپی، تو کہیں کوئی پیج ہوگا کہیں کوئی پیج، اور وہ یہ ہے کہ جب مولائے کائنات کی شیطان سے کشتی ہوئی تھی. یہ لفظ اگر آپ کو توہین امام محسوس نہ ہو، کم از کم تین روایتیں تو ہمارے پاس ہیں کہ مولا کی شیطان سے وہ جنگ ہوئی تھی جو بغیر ہتھیاروں کے تھی. اسے آج کل کشتی کہتے ہیں یا شاید انگریزی میں ریسلنگ کہتے ہیں، لیکن یہ الفاظ کچھ مولا کی شان کے خلاف لگ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے وہ دوسری ایک روایت کی وجہ سے کہ ایسے مقابلے مولا نے کئی دشمنوں سے کیے، اور ایک دشمن کا واقعہ جو مشہور ہے کہ جب اسے بغیر ہتھیاروں کے، نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ ذوالفقار ہے، صرف ہاتھوں سے جو جنگ ہو رہی، اور مولا نے جب اسے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پہ سوار ہوا، اس نے مولا کے چہرے پہ تھوک دیا. یہ تھوکنے والی روایت بہت مشہور ہے. اس اعتبار سے میں نے کہا کہ بغیر ہتھیار کے جو مولا جنگ کرتے تھے وہ بھی ایک سلسلہ، لیکن اس کے لیے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ لفظ کشتی استعمال کیا جائے. اچھا، یہ لفظ جو مجھے مولا کی شان کے ذرا خلاف لگ رہا ہے، لیکن آقا حسن و حسین کے لیے پڑھا جاتا ہے ان کے بچپنے میں کہ دونوں شہزادوں کا ایک کشتی کا مقابلہ ہوا تھا اور آخر میں برابر رہا تھا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ رسول خدا حسن کو شاباش دے رہے تھے، شاباش آگے بڑھو بہت اچھا. تو شہزادی نے کمپلین کی تھی کہ بابا آپ ایک بیٹے کو تو شاباش دے رہے ہیں، دوسرے میں خاموش. کہا وہ جبرائیل وہاں کھڑے ہوئے، وہ جبرائیل حسین کو شاباش دے رہے ہیں. یہ روایت آپ بہت سنتے ہیں، امام حسن کی ولادت میں بھی پڑھی جاتی ہے، آقا حسین کی ولادت میں بھی وہاں لفظ کشتی ہی آیا.
تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا کی شیطان سے رسول خدا کی زندگی میں 3 تو کشتیاں میرے ذہن میں ہیں. ایک 8ویں امام کی روایت ہے, ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے, اور ایک جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت میں مینا کا میدان حج کے بعد, لیکن یہ روایت جو ہے یہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی روایت. ایک بار یہ جو روایت ہے اس میں وہ قرآن کی آیت شیطان نے تلاوت کی تھی جو میں نے خطبے کے شروع میں تلاوت کی. وہ آیت اسی لیے تلاوت کی, یہ واقعہ نہ تھا, اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو اصل پیغام تک لے جانا تھا. بلکہ اس روایت میں شیطان نے 2 آیتوں کی تلاوت کر کے ان کی تفسیر کی. شیطان تفسیر کر رہا, معصومین نے بھی تفسیر کی, شیطان. وہ دونوں آیتیں میں نے خطبے میں آج تلاوت کی. لیکن پہلے واقعہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی, مدینے کے فلاں محلے میں چلے جاؤ. مولا مسجد سے نکلے, اس محلے میں گئے. پرانے زمانے کے محلے ہیں, بہت تنگ گلیاں ہوتی تھی, پیچیدہ راستے ہوتے تھے. کراچی میں جیسے وہ جوڑیا بازار وغیرہ کی گلیاں ہیں, لاہور میں موچی دروازہ ہے, حیدرآباد دکن میں بھی وہ عبادت خانہ جہاں پہ ہے اس ٹائپ کی. تو وہ مدینہ تو ان سب سے بھی پرانا شہر, تو سنسان رہتی تھی. اسی گلی میں گئے جہاں رسول نے بھیجا, دیکھا ایک گھر کے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا, اور اس نے مولا کو دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو الحسن, کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں, میں کون ہوں؟ مولا نے کہا تو اپنے انداز سے تو شیطان لگ رہا. اس نے کہا یقیناً میں شیطان ہوں, اور میں اس لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کہ میں اس وقت آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں. پیغام ہم کو ہے کہ جو شیطان یقین رکھتا ہے کہ معصوم پر میرا کوئی حربہ نہیں چلے گا, میرا کوئی داؤ نہیں چلے گا, میری کوئی چال نہیں چلے گی, مقابلہ ان سے بھی کرتا, ہمیں اور آپ کو چھوڑ دے گا. اور اس میں اس قسم کے کئی چھوٹے چھوٹے پیغام ہیں جو بیان نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میرا موضوع شیطان نہیں. وہ اس سے پہلے کا اشرا جو میں پڑھ رہا تھا چیلم کا, اس میں یہ موضوع پہ بات کر کے آیا ہوں. تو کہا کہ آپ اسے جنگ کریں گے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا نام ہوتا ہے محراب. محراب عبادت. محراب حرف سے نکلا, حرف کے معنی ہے جنگ. محراب کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں جنگ کی جائے. وہاں کون سی جنگ ہوتی ہے؟ جو مسجد میں محراب بنائی جاتی ہے جس میں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں. جو ہمارے گھروں میں محراب عبادت کا لفظ ہے, کون سی جنگ ہے؟ کہا وہ شیطان سے جنگ. ہر نماز تمہاری جنگ ہے شیطان سے. اور یہ سمجھ کے نماز پڑھا کرو کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور شیطان سے جنگ کر رہا ہوں. یہ پورا فلسفہ نماز پہ ایک اشرا علماء کا ہے جو آپ کے اس امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں بھی کئی علماء پڑھ کے گئے. تو خلاصہ یہ, آپ مجھ سے لڑیں گے, جنگ کریں گے, کیونکہ یہ بغیر ہتھیاروں کے جنگ ہے, نہ تیر ہے نہ تلوار. اس لیے میں نے لفظ کشتی استعمال کیا, جس کو میں واپس بھی لے رہا ہوں, کیونکہ مجھے خود یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا. مولا نے کہا ٹھیک, ہر مومن ہر مومنہ ہر وقت شیطان سے لڑنے کے لیے تیار. لوگوں کو دھوکہ ہوتا, لوگ سمجھتے ہیں عبادت شیطان سے لڑنے کا نام نہیں, آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ ڈگی کرنے کا نام. جہاں جائیے 2 مومن ہوں گے جھگڑا ضرور ہوگا. پوری دنیا دیکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اپنے گھر کے حجرے سے نکل کے ممبر پہ آ کے نہیں بیٹھا ہوں. شہروں کے نام لینا شروع کر دوں, آپ کہیں گے مولانا پھر بڑائی ہانک رہے ہیں, تو نام نہیں لیتا, پوری دنیا دیکھ کے کہہ رہا ہوں. جو کل کی روایت کا آخر آئے مفضل کہتے ہیں شرم نہیں آتی امام کے شیعہ ہو کے اور لڑتے ہو, لو امام کا پیسہ لو اور اپنا جھگڑا ختم کرو. تو جنگ ہمیں اصل میں شیطان سے کرنا. مولا نے کہا چلو اب جنگ شروع ہوئی, اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تفصیل میں جانے کا کیا فائدہ ہے. مولا نے شیطان کو پچھاڑ دیا, اسے زمین پہ گرایا, اس کے سینے پہ سوار ہوئے, اس کا گلا گھونٹنے لگے. اب وہ شیطان مر نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اسے ظہور امام تک کی مہلت دی ہوئی ہے, لیکن اذیت اور تکلیف تو محسوس کرتا. ابھی اس سے پہلے جو میں اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں اس کا موضوع تھا شیطان کا انٹرویو, جو میری 40 سال پرانی ایک تقریر تھی, اس کو پھیلا کے 10 دن میں نے بیان کیا. اس میں ہے کہ شیطان مر نہیں سکتا لیکن شیطان تکلیف محسوس کرتا.
کبھی لگتا ہے میرے سر پہ تلوار لگی، کبھی لگتا ہے کسی نے میری کمر توڑ دی، وہ پورے، وہ اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے، یہاں کا موضوع وہ ہے بھی نہیں۔ جس وقت مولانا نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کیا، جو گلا گھونٹنے کی تکلیف ہے وہ تو اس کو ہو رہی، کہا یا ابوالحسن آپ مجھے چھوڑ دیجئے تو میں خوشخبری آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں اس روایت میں ایک شک پیدا ہوگا، وہ میں آخر میں دور کروں گا۔ مولانا نے اس کا گلا چھوڑ دیا، کہا مجھے چھوڑ دیجیے، گلا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اے ابوالحسن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں آسمانوں پر رہا کرتا تھا تو اس وقت میں نے آسمانوں پہ یہ بار بار اعلان سنا، جب قیامت کا دن آئے گا خدا کا تخت بچھایا جائے گا، خدا اس پہ بیٹھے گا نہیں، وہ روایت ہمارے یہاں نہیں، عرش الہی ہوگا، اس کے ایک طرف آپ کا بڑا بیٹا حسن کھڑا ہوگا، دوسری جانب آپ کا چھوٹا بیٹا حسین کھڑا ہوگا، اور ان کا صرف ایک کام ہوگا، جو آپ کے دوست اور چاہنے والے ہیں ان سب کو جنت میں بھجواتے رہے۔ مولا شیطان کے سینے سے اتر آئے، شیطان لوٹ پوٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اے ابوالحسن کیا دوبارہ جنگ کریں گے؟ مولا نے کہا چلو بسم اللہ۔ مومن تو 24 گھنٹے شیطان سے جنگ کرتا ہے، لیکن یہ ظاہری جنگ ہے جو آنکھوں سے بھی نظر آ رہی۔ پھر جنگ ہوئی، پھر شیطان شکست کھا کے زمین پہ گرا، مولا اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس کے گلے کو گھونٹنے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اے ابوالحسن مجھے چھوڑ دیجئے تو میں آپ کو ایک خوشخبری اور دیتا ہوں۔ مولا نے اس کے گلے کو چھوڑا، اس نے کہا کہ میں اس وقت تو خود موجود تھا۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے جس کو آج میں نے خطبے میں تلاوت کیا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ ہر ایک کو یاد ہے، اے آدم کے بیٹوں کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا ہے اور میری عبادت کرنا؟ سورہ یاسین کی آیت ہے، اب شیطان سے سنی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت خود موجود تھا، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے۔ شیطان تو بہت پرانا ہے نا، ان سے بھی پہلے کا ہے، وہ جن تھا، اور وہ سارا اس کا واقعہ، میں اپنا موضوع نہیں بدلنا چاہتا اس عشرے کی مجالس کا، تو وہ سارے شیطان کے واقعات کے بہرحال آدم سے بہت پہلے گزرا، آسمان پہ رہتا ہے، 7ویں آسمان پر جبرائیل کا پڑوسی ہے۔ تو کہہ رہا ہے میں اس وقت تھا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کر دی تھی، ساری روحیں پیدا ہو گئی تھی اور ایک جگہ جمع تھی۔ جب آدم کو بھیج کر دنیا میں نسل انسانی شروع کرنا تھا تو یہ ساری روحیں آدم کے پشت میں رکھی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ان تمام روحوں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا الم اعہد الیکم، مجھ سے عہد کرو کہ دنیا میں جا رہے ہو، یہ تمہاری روحیں آدم کے پشت میں جا رہی ہیں، صلب آدم میں، اور آدم دنیا جانے والے ہیں، تم بھی جاؤ گے دنیا، تو دنیا میں جانے سے پہلے وعدہ کر کے جاؤ۔ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں طویل عرصے تک ایک رواج تھا کہ جب کبھی کوئی بچہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یورپ یا امریکہ جاتا تھا، جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت زیادہ انگلینڈ لوگ جاتے تھے، تو گھر والے عقل مند لوگ اس نوجوان کے ماں باپ سے کہتے تھے شادی کر کے بھجوا دو، ورنہ جہاں جا رہا ہے وہاں بگڑ جائے گا۔ یہ تو یہ تھا ایک زمانے کا رواج کہ بھائی جہاں جا رہا ہے وہاں اس کے بگڑنے کے چانسز بہت ہیں، تو پہلے سے ہی وہ انتظام کر دو کہ بگڑے نہیں۔ میں نے تو ایک بہت بھونڈی سی مثال دی ہے، تو کہا کہ یہ دنیا میں جا رہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کس سے کہا؟ روحوں سے کہا۔ کون سی روحوں سے؟ میری روح، آپ کی روح، اس بچے کی روح، ہمارے بزرگ، ساری جتنی روحیں قیامت تک ہیں سب ایک جگہ ہیں اور آدم کی پشت میں رکھی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہے ہو لیکن الم اعہد الیکم، عہد کر کے جاؤ، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہاں پہ امام نے ایک سوال بھی کیا ہے جس کا جواب کل کی مجلس میں ایک نیا موضوع بن کے آئے گا۔ امام نے کہا لیکن شیطان کی عبادت کرنے والے تو بہت کم ہیں۔ اور پھر جو اگلا جملہ آ رہا ان اعبدونی، میری عبادت کرنا، اس میں بھی امام نے یہی کہا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ بہت یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ بنے گا، عبادت نہیں، جس میں عبادت کو واضح کروں گا کل، آج نہیں۔ شیطان کہتا ہے اس وقت، قرآن نے تو صرف اتنا کہا نا، سورہ یاسین کی تفسیر آپ امام معصوم سے سنیے، پوری 600 صفحے کی کتاب ہے اردو میں، تفسیر ہے سورہ یاسین، مگر اس آیت کی تفسیر شیطان سے بھی سنیے۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس وقت تھا جب اللہ یہ وعدہ عہد لے رہا تھا روحوں سے، اور میں نے خود سنا اور دیکھا کہ اللہ نے جب یہ عہد لیا، قرآن کہتا ہے اللہ عہد لے رہا ہے میری عبادت کرنا، لیکن شیطان کہتا ہے پورا عہد سنو،
اللہ نے عہد لیا میری عبادت کرنا اور علی کی معصوم اولاد سے محبت و دوستی کرتے رہنا، اس لیے تمہیں میں دنیا میں بھجوا رہا ہوں. میں خود تھا آئی وٹنس. ایک خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں. اے ابو الحسن، مولا اس کے سینے سے اترا ہے. شیطان پھر کھڑا ہو گیا، کہا اے ابو الحسن پھر جنگ کریں گے مجھ سے؟ یہ کتنا ڈھیٹ ہے، اور اس کے ڈھیٹ بنے سے اندازہ کر لیں کہ یہ ہمیں اور آپ کو بخشنے والا نہیں ہے. آپ لاکھ لاہور پڑھتے رہیے، وہ جائے گا تو پھر واپس آئے گا. یعنی ہر وقت ہوشیار رہیے. اب یہ ایک الگ موضوع بن رہا ہے، اور چونکہ میں ابھی 10 مجلسیں پڑھ کے آیا تو خود بہت ڈرتا ہوں کہ اگر میں پھسل گیا اپنے اصل موضوع سے تو 10 مجلسیں تو میرے دماغ میں ہے نا، یہاں کا موضوع نہ بدل جائے. تو کہا آئیے پھر جنگ کیجیے. عموماً 3 مقابلے ہوتے ہیں. پھر جنگ ہوئی، کشتی، ریسلنگ، اور پھر مولا نے گرا دیا. گلا گھٹنے لگے، گلا گھٹا، سانس رکی، تکلیف کی شدت. آئے ابو الحسن مجھے چھوڑ دیجیے. تو میں آپ کو ایک خوشخبری اور سناتا ہوں. مولا نے اس کو چھوڑ دی. اس نے کہا اور اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ان روحوں سے ایک اور عہد لیا. یہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیے قرآن نے صرف اتنا کہا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ نہیں، ان اعبدونی، میری عبادت کرو. قرآن نے صرف اتنا کہا نا. شیطان بتا رہا ہے اصل میں کیا کہا. اللہ کا پورا جملہ. وہ پہلا علی کی اور علی کی پاک اولاد سے محبت کرنا، اس لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں. اسی لیے معصوم کا ایک جملہ بھی ہے، جو دنیا میں آ کے یہ محبت نہیں کرتا ہے وہ دنیا میں ناجائز رہ رہا ہے. ناجائز زمین پہ تو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی باطل ہے. لیکن بالکل ایک بہت اہم لیکن الگ موضوع بنے گا. تیسرا جملہ، اور اللہ نے یہ عہد لیا. میں تھا، آئی ایم آئی وٹنس. شیطان کہہ رہا ہے، میں موجود تھا وہاں پہ. مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے، روحوں سے بات ہو رہی ہے، تمام انسانوں کی. اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ علی اور اولاد علی کے جتنے دشمن ہیں ہر ایک سے نفرت کرتے رہنا اور ہر ایک سے دشمنی کرنا. اس شرط پہ تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا. خالی علی سے محبت کافی نہیں ہے، علی کے دشمنوں سے بھی دشمنی کرنا پڑے گی. اس شرط پہ بھیجا جا رہا ہے. اور اگر تم نے یہ نہ کیا، اب روحوں سے اللہ کہہ رہا، تو پھر جو میں نے شیطان سے کہا شیطان وہی کرے گا. اللہ ان لوگوں روحوں سے کہہ رہا جو میں نے شیطان سے کہا. اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 64. کل میں نے سورہ نساء کی آیت 64 تلاوت کی تھی. آج نمبر وہی ہے 64، مگر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. کیا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا جاؤ بہکاؤ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 64، جاؤ بہکاؤ. اور جو تمہاری آواز سن کر تمہارے پیچھے جائیں گے ان پر اپنی فوج بھیج دینا، ہر طرف سے اپنا لشکر بھیج دینا. میرا کوئی تعلق نہیں. جاؤ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال میں شریک ہو جانا. اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے. اور ان کی اولاد میں شریک ہو جانا. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کرنا. اور پھر خدا اعلان کر رہا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. مگر اے انسانوں تم یاد رکھو شیطان جتنے تم سے وعدے کرتا ہے سارے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. یہ ہمیں کہا، لیکن اس وقت شیطان سے کہ جاؤ. شیطان ہم سے کتنے وعدے کرتا ہے. سود کھاؤ گے تو بہت پیسہ ہو جائے گا، بے حجاب گھومو گے تو بڑی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، داڑھی شیو کرو گے بڑا اچھا تمہارا انٹرویو ہو جائے گا. جاب کا کتنے وعدے کرتا. وہ وعدے گنوانے لگوں تو پورا عشرہ ختم ہو جائے. لیکن اسی وقت کا جاؤ مال میں شریک ہو، اولاد میں شریک ہو، جھوٹے وعدے کرو جو تمہاری آواز پہ لبیک. تو شیطان کہہ رہا میں تھا جب خدا نے کہا تمہیں علی اور علی کی معصوم اولاد کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے. اگر دشمنی نہیں کی تو جو میں نے شیطان سے کہا وہ ہوگا کہ شیطان ان لوگوں کے مال اور اولاد میں شریک ہوگا. اے ابو الحسن یہ تیسری خوشخبری کہ جو آپ کا دشمن اس کے مال میں بھی میں شریک ہوں اور اس کی اولاد میں بھی میں شریک ہوں. اور پھر مولا نے اس کو چھوڑا اور وہ چلا گیا 3 جنگوں کے بعد. تو اب شیطان مدینے کی اس گلی میں مولا کے سامنے یہ اعلان کر چکا کہ میں ان لوگوں کو نہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیا مولا کوئی چیزیں معلوم نہیں تھی کہ جو شیطان بتا رہا؟ نہیں، شیطان بتا نہیں رہا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز
دشمن بھی بتا رہا ہو تو وہ چیز کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. غدیر قم کی روایت اگر سلمان فارسی کریں اور اگر مقداد کریں اور ابو ذر کریں اور اگر عمار یاسر کریں ہمارے لیے تو وہی کافی. لیکن اگر کوئی دشمن بھی یہی روایت کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ایسا واقعہ ہے کہ دشمن بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہے. بہت احتیاط کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اور مولا نے بھی یہی کیا تھا کہ جب ایک محفل کے اندر لوگوں نے غدیر کا انکار کیا تو سلمان و ابو ذر سے گواہی نہ لی, اس آدمی سے گواہی لی جس نے انکار کیا تو اس کو برس کی بیماری ہو گئی. تو دشمن کا کہنا ایک بہت 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 مشہور, ہمارے نہیں لیکن بہت مشہور خطیب, وہ اہل بیت کی محبت کی ایسی تقاریر کر رہے ہیں کہ آپ ان کے کلپ دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. عالم, کوئی غیر عالم نہیں. تو ان سے کہا گیا کہ جب آپ اتنا مانتے ہیں تو آخر اس مذہب میں آ جائیے. بہت جملے میں فلٹر کر کے پیش کر رہا ہوں, پیغام بھی پہنچ جائے اور کوئی ایسی سینسیٹیو بات بھی نہ ہونے پائے. انہوں نے کہا جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں بیٹھ کر میں اہل بیت کی زیادہ خدمت کر پا رہا ہوں, اگر آپ میں آ گیا تو پھر یہ خدمت میں نہیں کر پاؤں گا. وہی جو چاہنے والے نا وہ یہی کہیں گے یہ تو اب ہو گیا ہے, وہ رافضی ہو گیا, اس کی بات کیا سننا, ابھی تو میں ان کے درمیان ہوں اور مانا ہوا ہوں سب دیکھے ہوئے. تو جب شیطان خود کہہ رہا کہ میں علی کا دشمن ہوں اولاد علی کا, لیکن یہ ساری باتیں میرے سامنے آئی, یہ میں نے مختصر جواب دیا. تو اب یہاں پہ قرآن یہ اعلان کر رہا اور شیطان بھی مولا کے سامنے اقرار کر رہا کہ پہلے دن ہی یہ فیصلہ ہو چکا جو علی کا دشمن ہے اس کو اس دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں. اسی شرط پر اس کو دنیا کا ویزا دیا گیا, اور جو دشمن علی سے دشمنی نہیں کرتا ہے اسے اس دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں, وہ اللیگل آ رہا ہے. جب کہیں ویزا ملتا ہے کچھ کنڈیشن شرائط ہوتی ہے, یہ قبول ہے تو تمہیں اجازت ملے گی. اب یہ اس دن اعلان ہوا. اب یہاں پہ یہ روایت سنیے, پھر جو میں نے روایت پڑھی ان دونوں کو ملا کے نتیجہ نکالوں گا, اور اگر آج نتیجہ نہ نکل سکا تو ان لوگوں سے معذرت جو اس لیے آج آئے ہیں کہ چھٹی کی رات ہے تو مجلس سن لو, کل سے نہیں آ پائیں گے, لیکن بس یہ میرا مسئلہ ہوتا ہے کہ موضوع بڑھ جاتا ہے. اب یہ روایت ذہن میں رکھیے گا, مولا کی شیطان سے کشتی میں جو 3 بشارتیں. اب آئیے وہ روایت جو اصل موضوع تھا, یہ روایت اس کو سمجھانے کے لیے پہلے سے پڑھ لی گئی. موضوع یہ تھا کہ جس وقت کسی بھی مومن کی موت کا وقت آتا ہے, مومن یاد رکھیے گا, اب یہ غیر مومنوں کی بات نہیں ہو رہی, ان کا تو دنیا میں آنا ہی غیر قانونی اور اللیگل ہو گئے. مومن جب دنیا میں آ گیا, اس نے اپنی ویزے کی شرائط کو پورا کیا, علی سے بھی محبت کی اور دشمن علی سے بھی نفرت کی, اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا. ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آیا. ایصال ثواب کی مجلس میں بھی یہ روایت پڑھی جاتی ہے, اور شیطان کس طرح مومن کا ہتھیار کا شکار کرتا ہے اس میں بھی روایت پڑھی جاتی. اور بزرگوں کو یاد تھا اس لیے اس پہ عمل بھی کرتے تھے, مرنے والے کے گلے میں پانی ٹپکایا کرتے تھے. اب یاد آ گئی روایت آپ کو, اس لیے شارٹ کرتا ہوں. لیکن خالی ملک الموت نہیں آتا, شیطان بھی آتا. دونوں جمع ہو جاتے ہیں مرنے والے کے قریب. ایک مرنے والا مر رہا. دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے انسان کی آنکھ. جو آپ دیکھتے ہیں نا, ضروری نہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت. یہ آنکھ بہت سی چیزوں کو جھوٹا بنا کے دکھاتی ہے. اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو 2 چیزیں, پہلے امام آخری امام. پہلے امام کی حدیث ہے کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اپنی جسمانی صحت میں احتیاط کرتا ہے. بھئی یہ نہیں کھا سکتا اس میں شوگر ہے, میں ڈائبیٹک ہوں. یہ نہیں کھا سکتا اس میں سالٹ ہے, میں بلڈ پریشر ہوں. یہ نہیں کھا سکتا دیسی گھی میں پکا ہے, میں کارڈیو واسکولر یا ہارٹ کا پیشنٹ ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ کتنی احتیاط لوگ کرتے ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے اس کھانے میں اصل جو حرام کی خرابی ہے وہ کتنی بڑی خرابی ہے. نمک نہیں ہونا چاہیے, شکر نہیں ہونا چاہیے, گھی نہیں ہونا چاہیے. ارے یہ جو مال حرام سے خرید کے کھانا لائے ہو یہ زیادہ خطرناک ہے. نہ شوگر اتنا نقصان پہنچائے گی, نہ نمک اتنا نقصان پہنچائے گا, نہ دیسی گھی اتنا نقصان پہنچائے گا. وہ کوئی غور نہیں کرتا. آپ کسی مومن سے کہیے کہ بھائی خنزیر کا گوشت کھاؤ, اچھل پڑے گا. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو شراب بھی پی لیتے ہیں, خنزیر نہیں.
اور یہ جو بکرے کا گوشت کھا رہے ہو، جو تم نے آج دکان میں جھوٹ بول کے پیسے کمائے اور بکرے کا گوشت خریدا، یہ بھی حرام ہے. خالی خنزیر ہی حرام نہیں ہے، یہ جو چکن کی بوٹیاں تم اڑا رہے ہو یہ بھی حرام ہے. کیونکہ یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، اس لیے اس سے زیادہ نہیں جا رہا ہوں. یہ مولا نے کہا آنکھ دھوکہ دے رہی، وہ تمہیں یہ تو دکھا رہی ہے کہ اس میں شکر ہے، کہ نمک ہے، کہ گھی ہے، کہ مسالے ہیں. السر کا مریض یہ دکھا رہی ہے، یہ نہیں دکھا رہی ہے کہ اس کھانے کے اندر سود کا پیسہ ہے، جھوٹ کا پیسہ ہے، کام نہیں کیا اور اجرت لی ہے، بھائی کا حق مارا اور اس سے کھانا تیار کیا، بہن کی میراث پہ قبضہ کیا اور کھانا تیار کیا. یہ جو اس کھانے میں خرابی ہے وہ تمہاری آنکھ نہیں دکھا رہی. پہلا امام بتا رہا ہے کہ تمہاری آنکھ کتنی کمزور، اور آخری امام بھی یہی. اور آخری امام کا صرف ایک جملہ کہوں گا، ٹائم نہیں. دجال جب آئے گا ایک جنت بھی لائے گا، ایک جہنم بھی لائے گا. دجال کی جنت دیکھنے میں جنت ہوگی لیکن اصل میں وہ جہنم سے بدتر ہے. اور دجال کی جہنم دیکھنے میں جہنم میں سانپ ہے، بچھو ہیں. میری 40 سال پرانی تقریریں آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی. سانپ ہے، بچھو ہیں، کوڑے ہیں، آگ ہے، عذاب ہے، لیکن اندر سے اتنی آرام دہ وہ تو جنت. آنکھ پر جو بھروسہ کرے گا وہ مار کھا جائے گا. جسے جنت سمجھ کے جائے گا وہ جہنم نکلے گی. یہ آنکھ کا دھوکہ. اچھا اب اس کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ اگر آنکھ دھوکہ دیتی تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ کرو، اپنی آنکھ پہ بھروسہ نہ کرو، معصوم کی آنکھ پہ بھروسہ کرو. اگر معصوم نے کہا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے خرابی. معصوم نے کہا یہ دجال کی جنت جہنم ہے وہ جہنم. بہت اس جملے کو پھیلاؤں تو پوری ایک تقریر ہو جائے گی، تو سمیٹ رہا ہوں. اور جو ذرا سا مذہب سے دلچسپی نہیں رکھتے ان کو باقی سائنس میں چلے جائیں. سائنس کہتی ہے کہ کتے کی آنکھ ہم سے بہتر ہے، بلی کی آنکھ ہم سے بہتر ہے، اور اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی، آپ نہیں دیکھ پاتے. تو انسانی آنکھ بہت دھوکہ دیتی. تو بات یہ ہو رہی کہ اگر ایک آدمی مر رہا، لوگ کہتے ہیں جی مولانا فلاں بڑا خوش قسمت تھا، سمجھ میں نہیں آتا، شرابی بھی تھا، کبابی بھی تھا، جواری بھی تھا، حق مارنے والا بھی تھا، لیکن بڑا خوش قسمت تھا. بھئی کیسے پتا چلا؟ کہ اتنے آرام سے مرا، رات کو سویا، صبح پتا چلا کہ وہ حضرت یہاں سے جا چکے. اب گئے جہنم میں ہیں، لیکن گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کتنی خوش قسمت موت تھی ان کی، مبارک موت، ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی، سوتے سوتے مر گئے. یہ کیسے تمہیں پتا چلا؟ تم نے اپنی آنکھ پہ بھروسہ کیا ہے نا. اور فلاں اتنا نیک، متقی، پرہیزگار، نمازی، نماز شب کا پابند، زائر، حاجی، مرتے مرتے اتنا ٹائم لیا اور ایسا وہ لگ رہا تھا تکلیف میں. کیسے پتا؟ جب تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، تم اپنی آنکھ پہ بھروسہ کر رہے ہو. کتنی ہی روایتوں میں ہے جو مرنے والا تکلیف میں مر رہا ہے، تمہارے خیال میں وہ اتنے آرام سے مر رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو تمہارے خیال میں بہت آرام سے مر رہا ہے وہ اتنی تکلیف میں مر رہا ہے. تو ہم تو اپنی آنکھ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا. چھوڑیں اپنی آنکھ کو ان معاملات میں، باقی تو ہر جگہ آنکھ سے ہی تو کام لینا ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا. امام فرما رہے ہیں ملک الموت آیا کیونکہ اس کو آرڈر تھا آج ان حضرت کی روح قبض کرنا. وہ آگے پورا ایک سسٹم بنا ہوا، ہر چیز اللہ کو الگ الگ نہیں بتانا. وہ ایس او پیز کا لفظ تو آپ نے کووڈ میں بہت سنا ہے، وہ چل رہا ہے اپنے اسٹینڈرڈ وہ آپریٹنگ پروسیجر پر. لیکن شیطان بھی آ گیا. سورہ حشر کی آخری آیتیں جو ہے نا، اذ قال للانسان کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اس کی تفسیر میں یہ امام حدیث ارشاد فرما رہے. شیطان کی مثال دیکھو، وہ انسان سے کہتا ہے کفر اختیار کر لو. فلما کفر، جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے انی بریء منک، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیا تیری مدد کروں گا. امام تفسیر کر رہے. ایک اس واقعے کا ظاہری تعلق برسیسہ سے ہے، ایک تعلق ہم سے اور آپ سے، ہر مومن سے. شیطان بھی آ گیا. اب ملک الموت روح نکالتا ہے، لیکن بہت آرام آرام سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو فلاں صاحب اتنے خوش قسمت 1 سیکنڈ میں مر گئے. کیسے کہ ابھی موبائل پہ ہم سے بات کر رہے تھے، ابھی بات چل رہی ہے، ایک دم پتہ چلا مر گئے. وہ موبائل پر ہی تھے اور مر گئے. لوگوں نے کہا یہ 1 سیکنڈ کی موت ہے، یہ آپ کا 1 سیکنڈ ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے گھنٹے اس میں لگے. ذرا سی بھی سائنس پڑھنے والوں کو پتا، دنیا کا 1 سال ہے، پلوٹو میں جائیے کتنا لمبا وہ سال ہو جائے گا. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں، میں کچھ فضول باتیں بھی کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ملک الموت روح نکال رہا ہے. کیسے نکالتا ہے روح؟
امام نے کہا کسی جانور کو زندہ کھڑا کر کے اس کی کھال اتارو، جانور کو کم تکلیف، روح نکلنے کی تکلیف زیادہ۔ کسی پرندے کو سیخ میں لگا کر آگ پر بھونو، بہت شوق ہے نا آج کل لوگوں کو باربیکیو کھانے کا، لیکن وہ زندہ ہو اور آگ پر بھونا جا رہا ہو، تکلیف کم ہے، ملک الموت کی تکلیف زیادہ۔ اور بہت ساری روایتیں ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو ویسے ہی لوگ کل کم آئیں گے کیونکہ ویک ڈے، اور جو تھوڑے بہت آنے والے ان کو بھی میں بھگا رہا ہوں، لیکن جو حق ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا یہ ساری تکلیف ہے، ملک الموت نے روح نکالی، پیروں سے روح نکال کے گھٹنوں میں روک دی، رک گئی روح۔ اب وہ جو پیروں سے روح نکالی یہ تکلیف ہوئی، اب گھٹنوں سے روح نکال کے رانوں میں روکی، پھر وہ ساری تکلیف ہوئی، رانوں سے روح نکال کے پیٹ میں روک دی، پھر وہ ساری تکلیف۔ ہر دفعہ وہ جو روح نکلنے کی تکلیف ہے، اب پیٹ سے روح نکال کے سینے پہ روک، سینے سے نکال کے گردن میں روک، گردن سے نکال کے چہرے پہ روک دی، چہرے سے نکال کے آخر سر سے نکال کے لے گئے۔ اور ہر بار جب یہ روح کو روک کر دوبارہ کھینچا جا رہا ہے روح کو، وہ ساری تکلیف، سارا تکلیف کا عمل دوبارہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ تو ایک طرف، اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ کہ جیسے جیسے روح نکلتی ہے انسان کی پیاس، جو اس مرحلے سے نہیں گزرے ان کو نہیں پتا کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے گرمیوں میں ہمیشہ ٹھنڈا پانی پینا تاکہ شکرن للہ دل سے نکلے، خالی زبانی نہ ہو، سوکھا ہوا گلا ہو، گرمی انتہائی شدید ہو اور اس وقت ٹھنڈا پانی آپ کو مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پیاس پانی نہ ملنا بہت بڑا عذاب۔ راوی نے پوچھا کتنا بڑا عذاب؟ کہا بہت بڑا عذاب۔ کتنا بڑا عذاب؟ کہا جہنم کا عذاب کتنا سخت۔ اتنے سخت عذاب میں بھی جہنم والے سارے عذاب کو بھول کے پیاس کی کمپلین کریں۔ ارے آگ میں جل رہے ہو، کوڑے پڑ رہے ہیں، سانپ کھا رہا ہے، بچھو کھا رہا ہے، اجزاء تمہیں چبا رہا ہے۔ آج میں کوئی 40 سال پرانا لگ رہا ہوں نا، وہ پرانی مجلسیں، ڈراکولا آف اسلام اور قبر والا باپو اور جہنم کا داروغہ، تو لیکن یہ حدیث وہ آ گئی ہے جس کا تعلق ہے ایمان کیسے ضائع ہوتا۔ تو اب امام فرما رہے ہیں کہ اتنی شدید تکلیف جہنم، سانپ، بچھو، اژدہے، آگ، کوڑے، اس میں بھی جہنم والے یہ سارے تکلیف کو بھول کے کہتے ہیں ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں پانی دو۔ وہ جو پھر ہے نا قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر بھی، دوسرے سوروں میں بھی ہے، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیپ پلائی جائے گی، خون پلایا جائے گا۔ کیوں؟ وہ مانگ رہے ہیں کوئی چیز لاؤ تاکہ ہمارا گلا تر ہو جائے، پیاس، ہم بہت پیاسے ہیں۔ تو واقعاً پیاس کی تکلیف ہم نے اور آپ نے دیکھی ہی نہیں۔ میں ابھی منزل مصائب پہ نہیں جانا چاہتا، بہت بڑا پیاس کا امتحان ہے۔ تو اب یہ آدمی کی روح جتنی دیر سے نکل رہی ہے، اس کی پیاس، بہت پیاس لگ رہی، یعنی اب اس سے زیادہ امام کیا سمجھا کہ اس کو آگ میں جلا دو تو تکلیف نہیں ہوگی جو پیاس کی تکلیف۔ اور قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں امام، سانپ اور بچھو اسے کاٹے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو پیاس کی تکلیف، قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں۔ تو اب پیر سے روح گھٹنے تک آئی، پیاس بڑھی، گھٹنے سے رانوں میں آئی پیاس، اور اس طرح پیاس بڑھتی گئی، کہیں پانی نہیں۔ یہ حدیث ہمارے بزرگوں کو یاد تھی، مرنے والے کے گلے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے تھے، مگر اس پیاس کا جو موت کے وقت ہے اس کا علاج یہ دنیا کا پانی بھی نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ۔ لیکن چلے خیر، ایک خدمت کریں، کچھ لوگ زمزم بھی مرنے والے کے گلے میں اسی روایت کی وجہ سے ڈالتے ہیں یا ٹپکاتے ہیں، اب پیاس بڑھ رہی ہے، اور اسی وقت شیطان آ گیا ٹھنڈے پانی کا ایک کوزہ لے کر، پانی بہت ٹھنڈا۔ عربی میں ایک لفظ ہے التہاب، آپ کو اتنی عربی تو آ گئی ہوگی 20 25 30 سال میں۔ التہاب عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیاسا ہو اور اس کے سامنے آپ پانی رکھ دیں، پانی دیکھتے ہیں اس کی پیاس خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں پانی دیکھ کر جو پہلا پیاسا سے پانی دیکھ کے پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اس کو التہاب کہتے ہیں۔ اب وہ پانی لے کے بھی آ گیا، ہم پیاسے ہیں اور پانی بھی آ گیا، التہاب۔ ہم نے ملک الموت، یعنی مرنے والا اتنی تکلیف میں ہے کہ ملک الموت سے کہتا ہے بھئی جلدی سے میری روح قبض کرو۔ کون مرنے کو تیار ہے، لیکن اس تکلیف سے بچنے کے لیے جلدی سے روح قبض کرو۔ آپ نے آج کل بہت سے بچوں کو سنا ہوگا، مولانا دعا کرے اللہ ہمارے باپ کی مشکل آسان کرے۔ کیا آسان کرے؟ کہ وہ بیمار ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں،
دعائے صحت کروں؟ نہیں، دعائے صحت نہ کرے، دعائے مرگ کرے کہ اللہ ان کو جلدی موت دے دے، ان کی تکلیف ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا بڑے میاں سے چھٹکارا پانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن یہ جملے آج کل میں بہت سنتا ہوں۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کرے کہ اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ تو اب یہاں پہ یہی کہ مرنے والا خود کہہ رہا بھائی میری مشکل آسان کرو، مار دو مجھے، میں مرنے کو تیار ہوں، یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اب پیاس، اصل پیاس، ملک الموت بہت آرام سے مزے سے، اسے کوئی جلدی نہیں، اور وہ شیطان قریب آ گیا، پانی دکھا کے کہا یہ پانی میرے پاس ہے، میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہوں، پانی پیو گے؟ کہا پیوں گا۔ کہا لیکن ایک شرط ہے، اس اللہ کا انکار کرو، میری خدائی کو مانو۔ اس کم اصل شیطان اس قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال یاد رکھو، وہ انسان سے کہتا ہے کافر بن جا، کافر بن جا، صیغہ امر ہے، یہ سے کہہ رہا ہے کافر بن جا۔ مومن کیسا ہی بدتر کیوں نہ ہو کبھی تیار نہیں ہوگا۔ کہا میں کافر تو نہیں بن سکتا ہوں۔ وہ اس نے پیالہ ٹیڑھا کر کے آدھا پانی پھینک دیا، کہا دیکھو یہ پانی اب آدھا رہ گیا۔ کہا نہیں بنوں گا کافر۔ اب روح نکل کے پیٹ میں آ گئی، تکلیف اور بڑھ گئی۔ ملک الموت نے کہا دیکھو پانی ابھی بھی مل جائے گا، میری خدائی کو مان لو۔ نہیں مانوں گا۔ ملک الموت نے پیارا ٹیڑھا کیا، 1/4 پانی بچا، 3/4 گر گیا۔ روح جو ہے وہ کھنچ کے گلے میں آ گئی۔ کہا شیطان نے کہا میری بات مان لو مجھے خدا۔ نہیں مانوں گا۔ روح کھنچ کے چہرے پہ آ گئی اور اس نے پیالہ اور ٹیڑھا کر دیا، صرف 1 گھونٹ پانی رہ گیا۔ اور وہ کہتا ہے دیکھو ابھی بھی میری بات نہیں مانی، یہ بھی پانی پھینک دوں گا، پھر کہیں نہیں ملے گا۔ اب جب دیکھا آخری گھونٹ ہے اور پیاس اب اتنی بڑھ چکی ہے، پیر سے گھٹنے، گھٹنے سے ران، ران سے پیٹ، پیٹ سے سینہ، سینے سے گردن، گردن سے چہرہ، برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر اس نے کہا اچھا میں تیری بات مانتا ہوں۔ کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، انسان سے کہا کافر بن جا، فلما کفر، جیسے ہی انسان کافر بنا، قال انی بریء منک، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں تو خود اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ کہہ کر آخری گھونٹ بھی پھینکا اور شیطان بھاگا۔ مرتے مرتے یہ ایمان کو چھوڑ کے گیا، چاہے وہ برسیسا ہو، جس اصل واقعہ تو اس کا تھا جس میں یہ آیت نازل ہوئی، اور چاہے پھر وہ امام نے عام پیغام دیا کہ اس کثرت سے وقت آخر لوگوں کا ایمان ضائع ہوتا، ساری زندگی ایمان پہ رہنے والے۔ اسی لیے دعائے عدیلہ، رضیت باللہ ربا کا پیغام، اسی لیے دعائے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مگر دنیا کا اور کون سا کام خالی دعا سے ہوتا ہے؟ عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ نہ صحت خالی دعا سے ملے گی جب تک کہ عمل نہ ہو، نہ رزق دعا سے ملے گا جب تک کہ عمل نہ ہو، نہ اولاد دعا سے ملے گی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ ہر کام کے لیے یہاں بھی یہی دعا بھی ہے اور ساتھ میں عمل بھی۔ اب راوی نے ایک سوال کیا، یہ سوال آج سنیے، کل آ گئے تو جواب سن لیجئے گا، ورنہ آن لائن تو مجلسیں جا ہی رہی۔ اور اگر آپ کہیں گے مولانا امام باڑے کے مقدس ماحول میں بیٹھ کے یہ بات نہیں سنی جا سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کے سنیں گے، وہاں سننے کی اور بہت سی چیزیں، تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن راوی نے کہا مولا اس میں ہمیں اللہ کا قصور زیادہ لگ رہا ہے اس واقعے میں۔ بھائی ملک الموت نے اتنا آرام سے روح قبض کیوں کی؟ میں کہہ رہا ہوں حسین و پیارا، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا۔ نہیں یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن کہیں گے تو ایک عام جواب ہوا۔ اب مسئلہ کہ ملک الموت نے اتنی تاخیر کیوں کی، وہ کل کا موضوع ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے بھی مومن کی کوئی مدد ہے؟ جی ہے مدد، اور وہ کیا مدد ہے وہ سن لیجیے اور بات ختم۔ بہت مختصر، اب بہت مختصر بات رہ گئی کیونکہ 2 دن اس پہ بات ہو رہی تھی۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جو ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری قبر کی زیارت کو آئے تو میرا اس سے وعدہ ہے جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے گا میں اس وقت اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ رسول کی زیارت کی بھی اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ زیارت رسول کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اسی طرح سے آقا حسین کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی میری قبر کی زیارت کو آ رہا تو جب ملک الموت آتا ہے تو میں اس کی مدد کو آتا ہوں۔ ایک حدیث وہ ہے اس میں لفظ مدد نہیں ہے، کون سی؟ مولا نے کہا تھا حارث حمدانی سے، یا ہارو حمدان
من یمت یرانی، اے حارث حمدانی، جو مرتا ہے مجھے دیکھ کے مرتا ہے، مجھے دیکھتا ہے. لیکن یہ جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، 3 حدیثیں، 2 پڑھی ہیں، تیسری 8ویں امام کی، جو میری زیارت کو آتا ہے وقت موت میں اس کی مدد کو آتا ہوں. یہ تینوں کے اندر لفظ مدد شامل ہے. تو اب ملک الموت جو کر رہا ہے کرنے دو، شیطان جو کر رہا ہے کرنے دو. ہمارے مدد کرنے والے مددگار ہمارے سرانے آ گئے. اگر ہم نے ان کی زیارت کی ہے، رسول خدا سے لے کے 8ویں امام تک سب آ گئے. یہ ایک بہت ہی آسان اور سب سے اہم عمل ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ وہ جملہ بڑھا دیں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں. بس ختم بات. اب مسائل کیا جملہ؟ جب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جی ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، سامنے والا کہتا ہے زیارت قبول. بھئی یہ لفظ قبول کہیں سے آ جائے کہ وہ زیارت ہماری قبول ہو تو رسول آئیں گے. زیارت کے اندر بھی یہ لفظ قبول آتا. اگر آپ نے نہیں سنا تو مجھے تعجب ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو صرف نکاح کے موقع پہ سنا تھا کہ انہوں نے کیا میاں فلاں ابن فلاں کیا فلاں کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھوں. ہم نے کہا قبول قبول قبول. وہ قبول کہہ کے آج تک پچھتا رہے. تو خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن زیارت قبول ہمارے ہاں یہ محاورہ رائج تھا، شاید اب کم ہوتا جا رہا. یہ بہت اہم شرط. بس باقی باتیں اب کل ہوں گی. زیارت. اور آج وہ تاریخ تھی کہ جب زینب کبریٰ بھائی کی زیارت کے لیے آئی تھی اور اب مدینے جا رہی. 3 دن کربلا میں، 3 دن اہل بیت نے شام سے واپسی میں قیام کیا. 3 دن زیارت. روضہ نہیں ہے، قبہ نہیں ہے، زری نہیں ہے، کوئی کتبہ وغیرہ نہیں ہے، قبر ہے. وہیں پہ بیٹھ کے ان بیویوں نے اسی تپتی ریتی اور جلتے سورج کے نیچے 3 دن حسین مظلوم کا ماتم کیا. یہ زیارت کی. اور یہ زیارت اس لیے اہم بن گئی کہ زینب نے قبر حسین پر پہنچ کر پہلا جملہ یہ کہا تھا جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا. بھیا جو ذمہ داری تو نے میرے سپرد کی ہے آج میں اسے پورا کر کے آ رہی ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ زینب مر جاتی حسین کا آخری سلام سن کے. اس جملے نے زینب کو ایک زندگی دے دی کہ میرا جہاد تمہیں مکمل کرنا. لیکن زینب نے یہ ذمہ داری کس طرح سے پوری کی ہے. آپ مصائب سنتے ہیں لیکن آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ علی کی اس بیٹی پہ کیا گزری، کیسے اس لٹے ہوئے گھر کو سنبھالا. اس وقت تو زینب ہی اس گھر کی مشکل کشا بنی تھی. بچے روتے تھے تو زینب کا سہارا تھا. بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑتے تھے تو پھوپھی کا ہاتھ پشت پہ ہوتا تھا. سیدانیوں کے بازوؤں میں کس کے رسیاں باندھی جاتی تھی تو زینب ہی تھی. اب صرف 2 جملے عرض کروں گا مصائب شہزادی کے، کیونکہ آج ایک روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی رات ہے. 2 جملے. راوی نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ فرزند رسول اس مہینے میں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ، اگرچہ یہ عربی کا سفر ہے سواد والا لیکن اردو سفر کا مہینہ بھی ہے، یعنی یہ مہینہ زینب کی مسافرت کا مہینہ. اسی میں سفر کر کے زینب شام میں آئی ہیں اور اسی مہینے میں شام 1 سال بعد شام سے چھوٹ کر کربلا گئیں اور اسی مہینے میں پھر کربلا سے مدینہ گئیں. راوی نے کہا تھا کہ مولا جب شہزادی بازار شام میں داخل ہوئی تو جن دیکھنے والوں نے دیکھا، میں تو وہاں تھا نہیں، اگر ہوتا بھی تو اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا مگر یہ منظر تو نہ دیکھتا کہ محمد کی نواسیاں بلویام میں بے مقنع و چادر کے. لیکن جو تھے انہوں نے ایک جملہ یہ بتایا کہ جب شہزادی زینب بازار میں داخل ہوئی تو زینب کے بال سارے کے سارے دور سے سرخ نظر آ رہے تھے. مولا یہ سرخی کیسی؟ شہزادی کے بال تو سفید ہو گئے تھے کربلا کے مصائب. مولا سجاد سے سوال ہو رہا. امام نے کہا تجھے کیا پتا میری پھوپھی کوفے سے شام کس حالت میں گئی. حالت یہ تھی کہ سیدانیاں اونٹوں پہ بیٹھی ہیں، نہ محمل ہیں، نہ اماریاں ہیں، نہ کجاوے ہیں، نہ سہارا لینے کی کوئی جگہ. ہر بی بی کے بازو میں رسی بندھی ہے
گود میں ننھے ننھے بچے تو ہیں لیکن بیوی کے ہاتھ بھی کھلے نہیں ہیں, ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. اور جب کبھی یہ اونٹ دوڑائے جاتے ہیں تو یہ بچے ماں کی گود سے اچھل کے زمین پہ گر جاتے ہیں. بیوی فریاد کرتی ہے جس کی گود سے بچہ گرا, اے پسر سعد قافلہ روک دے, میں اپنے لال کو اٹھا لوں. وہ قافلہ تو کیا روکتا, سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اونٹوں کا رخ پھیر کے اسی بچے پر سے اس اونٹ کو گزار دو. خدا معلوم کوفے سے شام کے درمیان کتنی ننھی ننھی قبریں ہوں گی. لیکن اب عصر عاشور آقا شہزادی زینب کو ایک ذمہ داری دے کے گئے تھے, وہ پوری کرنا. بہن یہ قافلہ تیرے حوالے. زینب نے دیکھا یہ ظالم کسی فریاد سے تو رکنے والا نہیں. اب زینب نے طریقہ یہ بنا لیا, یہ امام فرماتے ہیں جب کوئی بچہ زمین پہ گرتا ہے زینب بھی کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. زینب کے لیے قافلہ روکنا ضروری ہے. زینب کو یزید کے دربار میں لے جائے گا تو انعام ملے گا, مجبوراً یہ قافلہ روکا جاتا. بچہ تو ایک بار گرا نا, ایک بار یہ بچہ, ایک بار وہ بچہ, ایک بار زینب ہر بار گری. اور پھر وہ جملہ تو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کو یاد آ گیا. گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا. میرا سلام علی اور فاطمہ کی اس بیٹی پر جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہاتھوں کے ساتھ وہ چلتے اونٹ سے گر رہی ہے. یا یہ مصائب کربلا میں عباس کے لیے پیش آئے یا راہ شام میں زینب کے لیے پیش آئے. مولا سجاد کہتے ہیں اتنی مرتبہ میری پھوپھی اونٹوں سے گری اور ہر بار زمین سے سر ٹکرایا کہ میری پھوپھی کا سر زخمی ہو گیا. یہ زینب کے سر سے نکلنے والا خون ہے جس نے سفید بالوں کو سرخ کر دیا. راوی نے کہا مولا اور اگر گستاخی نہ ہو تو ایک سوال اور کر لوں. اس سوال کا تو جواب بھی سجاد نے نہیں دیا. جو آپ میں سے بعض کی کیفیت ہوگی کہ مصائب برداشت نہیں ہوتے, مولا سے برداشت بھی نہ ہوئے. اس کا جواب 6 سال کے بعد مختار کے دربار میں ملا تھا. مولا سجاد تو جواب بھی نہ دے سکے, خچ کھا کے گر پڑے. کہ مولا اور کوفے میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بالوں پہ تو سرخی تھی لیکن چہرے پر بھی ایک زخم نظر آ رہا تھا. مولا سجاد زخم کی بات سن کے غج کھا کے گر پڑے. دربار مختار میں چلے 6 سال بعد خولی کو گرفتار کر کے لایا گیا. اے خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا جب عمر سعد کا حکم آیا اے میرے سپاہیوں حسینی گھرانہ مارا گیا ہے, اب جاؤ مال و اسباب کو لوٹو. میں ذرا تاخیر سے پہنچا, جب میں پہنچا تو سارا سامان لوٹا جا چکا تھا. اب میں پریشان تھا کہ کیا مجھے کچھ نہ ملے گا. میری نگاہ پڑی, میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے جس کے کان میں گوشوارے ہیں. مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, آپ سے سنا نہیں جا رہا, لیکن پھر یہ مظالم آپ بچوں تک کیسے پہنچائے جائیں. ایک بچی ہے جس کے کان میں گوشوارے ہیں. اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے نا, تو گوشوارے بہت ہی سادہ سے ہیں, کوئی قیمتی نہیں ہیں. اسے بھی لوٹنے ظالم جاتے تھے لیکن بچی اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیتی تھی. یہ میرے بابا کا تحفہ ہے, اسے نہ چھین. میرا بابا تو مجھ سے چھین لیا گیا, بابا کا تحفہ نہ چھین. اس طرح فریاد کرتی تھی کہ یہ ظالم بھی آگے بڑھ جاتے تھے. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا, میں نے بچی کے گوشواروں کو پکڑا. اس نے اپنے گوشوارے چھپانا چاہے, میں نے دیکھا اس طرح تو دیر ہوگی اور کچھ سامان لوٹنا ہے. میں نے گوشواروں پہ ہاتھ ڈال کے گوشواروں کو اس طرح کھینچا کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے. میں آگے بڑھا, کچھ جملے میں چھوڑ رہا ہوں, مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے, آپ سے سنے نہیں جا رہے. آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ خیمے میں ایک بیمار بستر پہ بے ہوش پڑا. بیمار کا خیال کرتے ہوئے ظالم یزیدی بھی آگے بڑھ گئے. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا اور میں نے اس تیزی سے وہ بستر گھسیٹا. وہ بیمار بستر سے منہ کے بل زمین کربلا پہ گرا. نہیں, مصائب تو اب ہیں. اور میں آگے بڑھا. یاد کیجئے
عمر سعد نے ہرملہ سے تیسرا تیر کب مانگا تھا؟ 3 بھال کے 3 تیر تھے نا. پہلا تیر کب مانگا تھا؟ عباس کی مشق چھیدنے کے لیے. دوسرا تیر کب مانگا تھا؟ علی اصغر کا گلا چھیدنے کے لیے. اور تیسرا تیر جب حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں, اتنے زخم ہیں کہ مولا سجاد کہتے ہیں جتنا انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے نا, اتنا بھی میرے بابا کا جسم سلامت نہ تھا, مگر اللہ نے شیر خدا کا شیر بیٹا ذوالجناح پہ ڈٹا ہوا ہے. عمر سعد میرے پاس آیا اور کہہ رہا ہے حسین کی ایک ہیبت ہے میرے سپاہیوں کے دل میں, جب تک حسین ذوالجناح پر ہے کوئی قریب نہیں جائے گا, کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا دے. میں نے 3 بھال کا تیسرا تیر نکالا, حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کے پھینکا. حسین کی پیشانی کی ہڈی توڑتا ہوا یہ تیر سر اقدس میں پیوست ہوا اور رسول کا بیٹا زمین پہ گرا. اصل جملہ کیا تھا؟ حسین کے دشمن ہیں مگر حسین کی ایک ہیبت ہے, ایک جلال ہے دشمنوں کے دل میں بھی. اب یہ جملہ سنیے خودی کا. میں نے دیکھا میدان کربلا میں جتنی بیویاں سب کی چادریں چھین لی گئی, مگر علی کی بیٹی زینب کی ایک ہیبت ہے, ایک جلال ہے. کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ چادریں زینب پہ ہاتھ ڈالے. دیکھیں حسین کی ہیبت, زینب کی ہیبت, جلال. شیر خدا کی بیٹی ہے زینب, کوئی قریب نہیں آ رہا. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا, چادر کو کھینچنا چاہا. فاتح خیبر کی بیٹی ہے زینب, زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا. اب میں چادر کھینچ رہا ہوں, زینب چادر روک رہی. یہ 30 سال کا جوان سپاہی, وہ 55 سال کی ضعیفہ عورت, مگر فاتح خیبر کی بیٹی ہے نا, میں چادر نہ چھین سکا. میں نے سوچا اپنا نقصان کیوں کروں. میں نے کوڑا اٹھایا اور شہزادی کی پیشانی پہ مارا, کھال پھٹی, خون جاری ہوا, ہاتھ ڈھیلے پڑے. چادر زینب کو میں نے چھینا. زینب نے پلٹ کے فرات کو دیکھا, بھیا عباس ذرا آ کے دیکھ تیری بہن کی چادر کس طرح سے چھینی گئی. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ اس وقت تو دعا بھی نہیں مانگی جا رہی. ام المصائب زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ ان گریہ کرنے والے مردوں اور گریہ کرنے والی عورتوں کو اور پریشانی سے محفوظ فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین فرزند زہرا و زینب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع